آمین حضرات، بڑا اہم گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں، اس کو ذہن نشین کریں اور گھر میں جا کر کے اپنی ماں بہنوں کو بتائیں کہ حیض میں عورت رمضان شریف میں کیا کرے، روزہ رکھے کہ نہیں رکھے، اگر روزے سے تھی حیض آ گیا تو کیا کرے، یا حیض اس کو جاری ہی رہتا ہے تو وہ کیا کرے، کسی کو 10 دن تک خون جاری رہتا ہے تو وہ کیا کرے، 15 دن تک جاری رہتا ہے، 20 دن تک وہ کیا کرے، اور کسی کو بار بار آ جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے، وہ کیا کرے۔ تو ان ساری صورتوں میں کیا ہوگا، حیض والی عورت کو اس کا شوہر چھو سکتا ہے کہ نہیں چھو سکتا ہے، اپنی بیوی سے کھانا لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، حیض والی آپ کے بستر پہ بیٹھ سکتی ہے کہ نہیں بیٹھ سکتی ہے، حیض والی کوئی چیز چھو سکتی ہے کہ نہیں چھو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں حیض والی عورت نے اگر کوئی چیز چھو لی وہ بھی ناپاک ہو گئی۔ یہ سارے مسائل میں آج آپ کو ساری چیزیں کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ حضرات دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گی، اگر حیض ہے تو اس حالت میں روزہ رکھنے کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی عورت روزے سے تھی اور روزے کے ہونے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی پورا بھی ہونے والا تھا، 1 منٹ ہی رہ گیا تھا روزہ پورا ہونے میں، اسے حیض آ گیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، پھر وہ روزہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر بیچ میں دن میں بھی خون آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ روزے کے لیے پاکی شرط ہے، اب وہ ناپاک ہو گئی، ناپاکی کی حالت میں وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتی، اور کب تک نہیں رکھ سکتی، جب تک کہ وہ اس سے پاک نہ ہو جائے۔ اس میں بھی وقت ہوتا ہے، کسی کو 5 دن 7 دن جو عادت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت 10 دن ہے، کم سے کم 3 دن ہے۔ تو اگر کسی کو 10 دن سے اوپر خون آ رہا ہے یا 3 دن سے کم آیا تو وہ حیض نہیں کہلائے گا، پھر وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا۔ اگر 3 دن سے کم آ کے رک گیا تو وہ بیماری کا ہے، اور اگر کسی کو 10 دن سے بھی اوپر آ رہا ہے تو وہ اوپر جو 10 سے کہلائے گا، 10 سے اوپر وہ بیماری کا کہلائے گا۔ باقی تو عادت کے طور پر ہی ہوتا ہے، کسی کو 7 دن ہوتا تو 7 ہی دن ہوتا، لیکن اگر کسی کو 7 دن ہوا، پھر 11 دن ہو گیا اور 4 دن بڑھ گیا تو 3 دن وہ حیض میں شمار ہو جائے گا، چونکہ زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہے، اور جو 1 دن بڑا ہے 11واں دن وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون، تو اس میں کیا ہے، اس میں روزہ رکھیں گی، اس میں نماز بھی پڑھیں گی۔ میں حوالے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر ہے 228 228 228 بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابو حبیش کی بیٹی نام ہے فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی، میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں رہتی، تو میں کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، استحاضہ جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک رگ کا خون ہے جو حیض نہیں ہے، تو جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دیا کر، نبی نے فرمایا، لیکن جب یہ دن گزر جائیں حیض کے اور پھر بھی خون آتا رہے تو پھر کپڑا دھل لیا کر اور اس جگہ کو دھل لیا کر اور وضو کر کے پھر نماز پڑھا کر۔ یعنی جو حیض کے دن ہیں ان میں نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن حیض کے علاوہ بھی خون آ رہا تو نبی نے فرمایا وہ استحاضہ ہے، ان دنوں میں نماز بھی پڑھنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو اس میں کیا کرنا، کہا اسے دھل لیا کر، اور دھلنے کے بعد میں اسے جو ہے وضو کر لیا کر، اور وضو کرنے کے بعد پھر جو ہے جب تک اگلا حیض نہ آ جائے اسی طرح سے تو نماز پڑھتی رہے۔ یعنی بات یہ، جیسے ہم ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا، لیکن استحاضہ والی جو عورت ہے وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی، اگرچہ
نواقض وضو میں سے کوئی چیز اس کو لائق نہیں ہوئی ہو، جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز اس کو کوئی لائق نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وضو کر کے نئے وضو سے نماز پڑھے گی، چونکہ استحاضہ اس کا چل رہا ہے۔ کیا کرنا ہوگا اس کو؟ وہ کپڑا چینج کر دینا ہوگا، اس کو کپڑے کو دھل دینا ہوگا اور اس جگہ کو دھل کر کے صاف کر لینا ہوگا اور پھر وہ نماز پڑھے گی۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ استحاضہ والی نماز پڑھے گی، حیض والی نماز نہیں پڑھے گی۔ یہی روزے کا حکم ہے، حیض والی روزہ نہیں رکھے گی، استحاضہ والی روزہ رکھے گی۔ ایسے ہی نفاس، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، تقریباً اس کی مدت 40 دن تک ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے۔ تو اس مدت میں بھی وہ روزہ بھی نہیں رکھے گی، نماز بھی نہیں پڑھے گی، نہ روزہ رکھے گی نہ نماز پڑھے گی، اور اس کے بعد بھی اگر خون آ رہا 40 دن کے بعد تو وہ استحاضہ کا کہلائے گا، اس میں روزہ بھی رکھے گی، اس میں نماز بھی پڑھے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھا اور استحاضہ میں رکھ لیا، لیکن حیض اور نفاس میں روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، اب ان نمازوں کا، ان روزوں کا کیا کرنا ہے؟ تو جو نمازیں حیض کی حالت میں چھوٹی ہیں ان کی قضا نہیں ہے، جو نفاس کی حالت میں چھوٹ گئی ان کی قضا نہیں ہے، وہ نہیں پڑے گی، وہ معاف ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن جو روزے حیض کی حالت میں چھوٹے تھے، نفاس کی حالت میں جو روزے چھوٹے تھے ان کی قضا کرے گی، اگلے دنوں میں ان کی قضا کرنا، جتنے روزے چھوٹے تھے اتنے روزے رکھنا ہے۔ بہت سی ہماری ماں بہنیں نفلی روزے رکھتے ہیں، شب برات کا روزہ رکھتی ہیں، عاشورے کا روزہ رکھتی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس روزے کو وہ اپنے حساب لگا لیں کہ ہماری زندگی میں ہم سے کتنے روزے چھوٹے ہوں گے، تو جو روزے چھوٹے ہوں گے ان روزوں کو وہ نفلی روزے نہ کر کے وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں ان دنوں میں، عاشورے کے دن کا بھی ثواب مل جائے گا، 15 شعبان کا روزے کا 15 شعبان کا بھی ثواب مل جائے گا، اور جو اس کے روزے چھوٹے تھے حیض و نفاس کی حالت میں وہ اس کے روزے بھی پورے ہو جائیں گے، تو ان روزوں کو پورا کرنا ہے۔ ایک چیز اور، کیا حیض والی عورت مکمل ناپاک ہو جاتی ہے؟ نہیں، مکمل ناپاک نہیں ہے، اگر وہ کسی کو ٹچ کر دے تو وہ شخص جس کو وہ ٹچ کرے وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حقیقی پورا جسم حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا ہے، پورا جسم حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ کسی بستر پر بیٹھ گئی تو وہ بستر ناپاک نہیں ہوگا، کسی ٹاول کو اس نے چھو دیا حیض و نفاس والی نے تو وہ ٹاول بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں اس بستر پر بیٹھ گئی تو یہ بستر بھی ناپاک ہو جائے گا، نہیں، وہ کھانا بنا بھی سکتی ہے، کھانا دے بھی سکتی ہے، کپڑا بھی چھو سکتی ہے، بستر پر بھی بیٹھ سکتی ہے، وہ بستر ناپاک نہیں ہوں گے۔ حوالے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، امی عائشہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 297، 297 بخاری شریف کی حدیث۔ امی عائشہ بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیض سے ہوتی، ان دنوں میں نبی میری گود میں سر رکھ لیا کرتے اور سر رکھ کے قرآن پڑھتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا کہ حیض والی عورت اگر کسی کو ٹچ کر جائے، اس کے کپڑے سے کوئی لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بہت سے لوگ وہم میں رہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اب کسی چیز کو چھو بھی نہیں سکتی ہیں، یا جس کمرے میں نفاس والی عورت ہوتی ہے اس کمرے میں کوئی نہیں جاگا، نہیں کمرے میں چلا گیا تو پرانی بوڑھی کہتی ہیں ناپاک ہو گیا، یہ شوہر والا کمرہ تھا، وہ شوہر بولتی ہیں اپنے زبان میں اس کو، نہیں تو اس کی چارپائی پہ بیٹھ گیا نفاس والی عورت کی، بچے والی عورت کی، اور اس کمرے میں چلا گیا تو بھی غسل کر، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کی چارپائی پر بیٹھ گئے نفاس والی عورت کی، یا اس کے کمرے میں چلے گئے
جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور 40 دن تک تقریباً ایک بستر یا ایک کمرے پہ رہتی ہے وہ عورت، تو آپ ناپاک نہیں ہو۔